بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قوم، اور اے میری قوم، ما لیا، کیا ہے مجھ کو، ادعوکم الی النجات، بلاتا ہوں تم کو طرف نجات کے، وتدعوننی الی النار، اور تم بلاتے ہو مجھ کو طرف آگ کے۔ تدعوننی یعنی تم بلاتے ہو مجھے، لأکفر باللہ، یہ کہ انکار کروں اللہ کا، واشرک، یہ بہت تفسیریہ ہے، یعنی شرک کروں ساتھ اس کے، ما لیس لی بہ علم، ان معبودان باطلہ کو کہ نہیں میرے لیے بہ، بے معبودیت ہی یا بے ربوبیت ہی، علم، ان کی معبودیت یا ربوبیت کی کوئی دلیل۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، اور میں تم کو بلاتا ہوں طرف عزیز کے، الغفار، جو بہت معاف کرنے والا ہے، لا جرم، یقیناً سوائے اس کے نہیں، تم جو بلاتے ہو مجھ کو طرف اس کے، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا، دعوت سے مراد استجابت دعوت، دعوت قبول کرنا دنیا میں، لأحد، کسی کے لیے، ولا فی الآخرہ، اور نہ آخرت میں، یعنی فی الحاجات الدنیویہ والاخرویہ، جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو ان کی دعوت نہیں، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، معنی ہو لیس لہ استجابت دعوت فی الدنیا، دنیا میں بھی وہ دعا کو قبول نہیں کر سکتے، ولا فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی وہ پکار کو قبول نہیں کر سکتے، فسمیت استجابت الدعوت بالدعوہ، یہاں پر استجابت دعوت کو دعوت کہا گیا، اطلاقا لاسم احد المتضایفین علی الاخر، یہ تفسیر کبیر کا حوالہ ہے۔ تو یہاں مراد کیا ہے، لیس لہ دعوت، یعنی استجابت دعوت، کہ دنیا آخرت کی وہ حاجات پوری نہیں کر سکتے، وَأَنَّ مَرَدَّنَا، اور یہ بات کہ لوٹنا ہمارا، بالموت، موت کے ساتھ، اللہ، اللہ کی طرف، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک مسرفین، مراد مسرفین سے مشرکین، ان المسرفین، کیا معنی، یہ آپ کے پاس لکھا ہے ان قتادہ، انہم المشرکون، فإن الاشراک اسراف فی الضلالہ، کیونکہ اشراک جو ہے یہ زیادتی ہے ضلالت میں، روح المعانی، بے شک مشرک وہی ہمیشہ جہنمی ہیں۔ یہ آخر پہ اس نے فتویٰ بھی صاف کر کے لگایا کہ ان المسرفین ہم اصحاب النار۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا رجل مومن کی 3 تقریریں ہوں گی، تیسری تقریر سخت ہوگی۔ یہاں پر تیسری تقریر میں رجل مومن نے کھول کر بحث کی۔ سب سے پہلی بات یہ کی کہ فرعون جس راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے وہ ضلالت کا راستہ ہے،
اور جو میں دعوت دے رہا ہوں یہ سبیل الرشاد ہے اور یہ اصل ہدایت کا راستہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اہم مسئلہ ذکر کیا کہ تم دنیاوی آسائشیں، دنیاوی نعمتوں کی وجہ سے آخرت کو نہیں مان رہے اور حضرت موسیٰ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو، حالانکہ یہ دنیا ختم ہونے والی قلیل اور حقیر ہے اور اصل رہائش کا گھر وہ آخرت کا ہے۔ من عامل میں ادخال الہی تھا، آخرت کا قانون ذکر کیا۔ یا قوم، یہ تیسرا پوائنٹ ہے اس کی تیسری تقریر کا، اور اس میں مسئلہ پکار کو بیان کیا کہ جس کی طرف میری دعوت جو ہے توحید والی، یہ نجات کی دعوت ہے، اور تمہاری دعوت کس والی ہے؟ شرک والی، یہ جہنم کی دعوت ہے۔ اور تم اس کی آگے تفسیر کر دی کہ دعوت نار کیا ہے؟ تم مجھے کفر یعنی شرک کی دعوت دیتے ہو اور میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں اور اللہ تعالی کی مغفرت کی جو بنیاد ہے توحید، اس کی طرف بلاتا ہوں۔ آگے پھر مسئلہ پکار آیا کہ جس چیز کی طرف تم دعوت دیتے ہو وہ نہ دنیاوی مشکلیں حل کر سکتے ہیں، نہ آخرت کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں، اور جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں وہ دنیا میں بھی مشکل کشائے اور آخرت میں بھی مشکل کشائے۔ مسئلہ پکار کو لایا اور آخر میں اس نے ان المسرفین ہم اصحاب النار پہ اتمام حجت کرتے ہوئے سخت فتویٰ دیا کہ تم پکے مشرک ہو، اور جو مشرک ہو وہ پکا جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ ہے اس ولی اللہ کی تقریر۔ اب آپ جو اولیاء اللہ ہیں ان کی تقریریں قرآن نے ذکر کی۔ یا رجل مومن جی اللہ کا ولی ہے، اس کی تقریر آئی۔ اصحاب کہف اولیاء اللہ ہیں، ان کا بیان آیا۔ حضرت لقمان ولی اللہ ہے، اس کا بیان آیا۔ اور سورہ یاسین میں وہ رجل مومن جو مقتول ہوا وہ اس کا بیان آیا۔ آپ دیکھ لیں کہ اولیاء اللہ کا عقیدہ کیا تھا۔ آج یہ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ مصنوعی اولیاء اللہ جو حقیقت میں اولیاء الشیطان ہیں، ان کی تقریریں بھی سنیں، اور جن اولیاء اللہ کے قرآن نے بیان ذکر کیے ان اولیاء اللہ کے بیانات بھی سنیں، پھر فرق کر لیں کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ ہماری تقریریں وہ ہیں جو ان اولیاء اللہ کی تقریریں ہیں جن کا بیان قرآن نے نقل کیا، اور آپ کے جو مصنوعی دجاجلہ ہیں ان کو بند کرو گے دونوں پنکھوں کو، یہ دجاجلہ کی تقریریں اور ملمہ سازیاں وہ بھی سنیں۔ اللہ کے ولی کی تقریر میں مسئلہ کا بیان بھی ہوگا اور مسئلہ کے ساتھ فتویٰ کا بیان بھی ہوگا۔ جو آدمی مسئلہ بیان کرتا ہے اور فتویٰ نہیں لگاتا وہ مداہن ہے اور وہ لعنتی کتمان کر رہا ہے اور وہ خالص یہودی ہے۔ اس لیے یہاں وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جب فتویٰ دیا آگے کیا کہتے ہیں؟ تتمہ عجیب قصہ، آخر میں کہتے ہیں فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، کیونکہ جب اس نے یہ تقریر کی تو اسمبلی کے حالات گرم ہو گئے اور وہاں جو ایم این ایز ایم پی ایز شیاطین بیٹھے تھے وہ سب کے سب گھور گھور کر اس رجل مومن کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ،
ان قریب تم یاد کرو گے ما اقول لکم جو میں نے کہا تم کو، ابھی تمہیں میرے ان بیانات کی قدر نہیں آ رہی، پتہ چل جائے گا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تمہیں میری تقریریں یاد آئیں گی اور بیانات یاد آئیں گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ طرف اللہ کے۔ یہ ہے اصل توکل اس دائی کی، افوض امری الی اللہ۔ جب وہ اٹھے مارنے کے لیے تو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی طرف۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ بصیر باحوال العباد وبمقادیر حاجاتہم، اللہ ہی جانتا ہے اپنے بندوں کے احوال اور ان کی حاجات کی مقادیر، یہ جاننے والا اللہ۔ فوقاہ اللہ، نتیجہ حق، یہ قرآن پاک کا ضابطہ ہے کہ جب حق اور باطل کی ٹکر آئے، مقابلہ آئے، تو قرآن حق کا نتیجہ ذکر کرتا ہے۔ یہاں نتیجہ حق ہے فوقاہ اللہ، پس بچا لیا اس شخص کو اللہ نے سیئات ما مکروا، سختیوں سے جو انہوں نے مکر کیے تھے، وحاق بآل فرعون، اور چمٹ گیا آل فرعون کو سوء العذاب، برا عذاب، فرعون سمیت۔ اور اس سوء العذاب سے مراد دریا کی غرقابی، فرعون کو اللہ نے دنیا میں غرق کر دیا اور آل فرعون کو بھی دنیا میں غرق کر دیا۔ فوقاہ اللہ سیئات، اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ اسمبلی سے چلا گیا تو فرعون نے 1000 آدمی اس کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ 1000 آدمی بھیجا کہ اس کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ 500 آدمی سمندر کے راستے پہ گیا اور غرق ہو گیا، اور 500 آدمی خشکی کے راستے پہ چلا۔ اور جب یہ ایک درخت کے پاس گئے، یہ رجل مومن نماز پڑھ رہا تھا اور ایک شیر نکل کر اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ یہ اللہ تعالی کی حفاظت ہوتی ہے۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، جو انہوں نے کیا اللہ نے اس آدمی کو بچا لیا۔ اور جب آدمی اللہ کے لیے مخلص بن جائے اور خالص اللہ کی توحید پر اخلاص سے جم جائے تو اللہ پوری مخلوق کو اس کی خدمت پہ لگا دیتی ہے۔ اور وہ شیر جو خون خار تھا، بندوں کو کاٹنے والا، اللہ نے اس شیر سے یہ خدمت لی کہ اس مواحد آدمی کی وہ باڈی گارڈ بن گیا اور حفاظت پر مامور ہو گیا۔ صحیح حدیث میں حضرت سفینہ کا واقعہ موجود ہے کہ یہ جنگل میں راستہ بھول گئے، قافلے سے بچھڑ گئے، حتیٰ کہ اچانک جب سامنے آئے تو ایک جنگل کا شیر ان پہ حملہ آور ہونے والا تھا کہ انہوں نے وہاں کہہ دیا کہ آنا خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، آپ کا خادم ہوں۔ تو شیر نے اپنی پیٹھ بچھا دی اور حضرت سفینہ کو دم سے اشارہ کیا کہ میری پیٹھ کے اوپر سوار ہو جا، اور حضرت سفینہ صحابی اس شیر پہ سوار ہوئے اور مدینہ طیبہ تک وہ شیر حضرت سفینہ کو لایا۔
اسی طرح بعض تاریخ اور مغازی میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ اصحاب رسول ایک جنگل میں گئے اور اس جنگل میں بہت زیادہ درندے وغیرہ تھے، شیر، چیتے، بھیڑیے. تو وہاں پر جنگل کے ایک کونے پہ ایک صحابی نے اعلان کیا کہ ہم نحنو مجاہدون فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے کے مجاہد ہیں، اس لیے رات ہم نے جہاں گزارنی ہے جنگل خالی کر دو. تو جب اہل سیر اور مغازی لکھتے ہیں کہ ایک صحابی کے اس اعلان پر جنگل کے شیر اور چیتے، بھیڑیے اپنے بچوں کو اٹھا کر جنگل کو خالی کر کے چلے گئے. یہ ہوتی ہے کرامات، اور یہ کرامات برحق ہیں بسند صحیح جو ثابت ہوں، اور جو تائیدن مغازی سیر کی روایات تائیدن پیش کرنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، جو تائید توحید ہو اور اس میں کسی اصول کی خلاف ورزی نہ ہو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. ہم نے اس چیز کا تجربہ کیا. یہاں پر پنڈی گھیپ توت میں جو مشرکین کا ایک اجتماع ہوا ایک مناظرے کے سلسلہ میں، اور اس میں ان کی 3-4 گاڑیاں اسلحے کی، ہمارے سامنے جو بیٹھے کلاشنوں والے سارے اوپر چادریں ڈال کر، اور ان کا پورا منصوبہ تھا کہ ہم ان مولویوں کو قتل کریں گے. پنڈی گھیپ وہ جو مناظرہ تھا اس میں، اور 35 بریلوی مناظر وہ سٹیج کے اردا گرد تھے. تو دوپہر کے وقت جب ہوا، حالانکہ مناظرہ رات کو ہونا تھا اور زور کے بعد ہمارا جلسہ تھا، تو حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ میں ایک دن پہلے وہاں پہنچ گئے تاکہ یہ کسی پولیس وغیرہ کی شرارت نہ کریں. تو وہاں ہم ایک مکان پہ تھے، ہمارے کچھ ساتھی دوپہر کو گئے کہ حالات کیسے ہیں، تو انہوں نے واپسی پہ بتایا کہ اتنی عوام آ چکی ہے جلسے میں کہ اس کبھی اتنی جمع نہیں ہوئی. تو نعمانی صاحب رحمہ اللہ بڑے خوش ہوئے. میں نے کہا یہ خوشی کی بات نہیں، یہ بریلویوں نے شرارت کی ہے. کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ مناظرے سے بھاگنا چاہتی ہیں اور ابھی وہ زور کے بعد والے جلسے پہ حملہ کریں گے، اس لیے یہ ہماری عوام نہیں، آپ یہاں کوٹھی پر رہیں گے جب تک میں سٹیج سے واپس یہاں نہیں آؤں گا. آپ کو سارے لوگ کہیں آپ نے سٹیج پہ آنا ہے، آپ نے نہیں آنا، آپ نے ادھر بیٹھنا ہے. پہلے تو استاد جی کہنے لگے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں اسی طرح ہوگا، آپ بالکل سٹیج پہ اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک میں آپ کے پاس واپس نہیں آؤں گا. تو وہاں ٹھہرے، ہم گئے. وہ پہلی ویڈیو ہے، اس سے پہلے ہماری کوئی ویڈیو نہیں، وہ پہلی ویڈیو ہے. وہ بھی بریلویوں نے وہ ویڈیو بنائی، وہ ان کا پورا منصوبہ تھا. خیر بہرحال لمبا واقعہ، انہوں نے جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کیا، لیکن اللہ کے فضل سے زور سے لے کے اثر تک میں نے تقریر کی، اور وہ سارے مولوی بھی بھاگ گئے، پیر بھی بھاگ گیا، اور وہ جو سامنے والے مولوی تھے وہ رہ گئے. جب وہ سارے سٹیج پہ چڑھ آئے، مکمل بریلوی مولوی اور سارے حضرات، پیر، مناظر سب، تو ہمارے حضرات جو تھے یہ کرسیاں چھوڑ کے نیچے بھاگ گئے. اب میرے دائیں بھی بریلوی، بائیں بھی بریلوی، پیچھے بھی بریلوی. وہ اس کی ویڈیو ہے، آپ دیکھیں. پیر صاحب بھی پیچھے بیٹھے ہیں، ادھر وہ فیصلہ آباد والا مناظر بھی بیٹھا ہے، اور یہ سارے بزرگ وہاں پر تشریف فرمائے. تو خیر اس دن جو تقریر ہوئی، زندگی میں ایسی تقریر نہیں ہوئی. میں نے بھی سمجھا تھا
کہ یہ آخری تقریر، وہاں ویڈیو میں تو کم ہے، عصر کی اذان کے قریب تک تقریر ہوئی، اور ساری بریلویوں کی عبارتیں اس دن ایسی حاضر ہوئی کہ یہ سکھ سے بڑے کافر ہیں، ہندوؤں سے بڑے کافر ہیں، یہودیوں سے بڑے کافر ہیں، ایک طرف احمد رضا کی عبارتیں، ایک طرف دوسرا، وہ لمبی۔ تو اب میں اکیلا تھا بریلویوں میں، سارے بریلوی آگے پیچھے، صرف سٹیج والے بھاگے تھے جو مناظر تھے، انہوں نے کہا ہم بعد میں آئیں گے۔ میں نے کہا بعد میں پیدا ہو کے آؤ، تب بھی علم الغیب پہ دلیل نہیں لے آ سکتے، تو خیر وہ آپ سن لیں ویڈیو۔ تو وہاں پر جو ہی تقریر ختم ہوئی، میرے ذہن پہ یہی آیت تھی، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ آیت میں نے پڑھی اور سائڈ پہ چلا۔ جب سائڈ پہ چلا تو سب نے مجھے راستہ دے دیا، حالانکہ سارے مسلح تھے، اور جو ان کی کٹ اس تقریر میں ہم نے اتاری تھی اس کی کوئی مثال نہیں تھی، تو سب نے مجھے راستہ دے دیا۔ میں یہی پڑھتا ہوا افوض امری الی اللہ چلتا گیا، وہ کوٹھی تک انہوں نے مجھے راستہ دیا۔ جب میں کوٹھی کے اندر داخل ہوا تو انہوں نے باہر سے حملہ کیا، راستے میں نہ کوئی بندہ مجھے سامنے آیا، نہ کسی نے بات کی، اور کوٹھی بہت زیادہ دور تھی، تو یہ سب نے راستہ دیا۔ میں نے کہا اب وہ تجربہ ہو گیا کہ اس رجل مومن نے جو کیا تھا نا، وہ بھی اسمبلی میں گرفتار نہیں کر سکے۔ اسمبلی سے جب باہر چلا گیا، اب انہوں نے پیچھے 1000 آدمی بھیج دیا، اور پھر وہاں پر ساری پولیس، سارا کچھ ان کا پروگرام تھا، دہشت گردی کا پرچہ، ابھی گرفتار کرائیں گے، ان کا پیر ناظم تھا، سب کچھ، پوری کوٹھی کے اردا گرد مشرکین، اور اوپر سے وہ پتھراؤ کر رہے تھے۔ تو نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کو میں نے کہا آپ نے جہاں بیٹھنا ہے، آپ تو چونکہ باہر نہیں آئے، اس لیے مجرم میں ہوں، جو کچھ میں نے کیا ہے اب میں جانوں، میرا کام جانے، آپ جہاں مہمان ہیں۔ تو ہم ایک ساتھی تھا فتح اپنا تلا گنگ کا، اس کو میں نے کہا موٹر سائیکل نکالو، تو ہم تھوڑا سا اپنا وہ ظاہری شکل بدل کے ان مشرکوں، پولیس، اے سی سب کے درمیان سے نکلے موٹر سائیکل پہ اور آرام سے چلے گئے۔ جب ہم وہاں سے چلے گئے، پولیس والوں کو بعد میں پتہ چلا کہ اوہو ہم تو ایسے کوٹھی کا گھیرا دے کے کھڑے ہیں، تو اصل بندہ تو ادھر ہے ہی نہیں۔ تو یہ آیت آپ بھی یاد رکھ لو، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ، تو یہ بہترین وظیفہ ہے کہ جب ایسا معاملہ پیش آئے تو وہاں پر پڑھو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ، یہ نتیجہ حق کا، بس بچا لیا اس شخص کو اللہ نے سختیوں سے جو انہوں نے مکر کیے، وَأَحَاطَ بِآلِ فِرْعَوْنَ، اور چمٹ گیا یہ نتیجہ باطل کا آل فرعون کو سوء العذاب۔ 3 عذابوں کا یہاں ذکر ہے، 3 عذاب، ایک ہے سوء العذاب، یہ عذاب دنیاوی، دوسرا ہے